الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر۔ اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا۔ جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے۔ او بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ پوری سورت بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا۔ مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو، اللہ واپس کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے۔ مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے؟ محبت، معرفت، تعلق، محبت۔ محبت سے ایک درجہ اوپر ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، ابھی ایک درجہ آگے ہے، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق۔ وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے۔ کلمے نے پہچان کروائی، نماز نے تعلق بنایا، زکوٰۃ نے مال خرچ کرنے نے محبت تک پہنچایا، اور روزہ عشق تک پہنچاتا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، میرا گلا میں آپ جن لوگ میرا بیان سنتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد میں پانی پیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پانی پیتا ہوں، اب یہ میرا حلق میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ ایسے مجمع روز تھوڑا ہی ملتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں میری قوم کی نرسری آئی بیٹھی ہے، چاروں طرف نوجوان، کالے سر نظر آ رہے ہیں، کالی داڑیاں نظر آ رہے ہیں، سفید داڑیاں، برکت کے لیے تھوڑے سے لوگ ہیں، سب نوجوان ہیں۔ تمہاری بنیاد رکھنے کا وقت ہے، اپنی بنیادیں صحیح کر لو۔ خشت اول چون عہد میں مار کج تاثریا میں رود دیوار کج۔ پہلی اینٹ اچھی رکھ لو، سیدھی رکھ لو۔ بھوک اور پیاس، کھانا سامنے، پانی سامنے، بیوی سامنے، دیکھنا بھی نہیں، حلال نکاح نہیں، اللہ نے کہا ہے نظر ہٹا۔ اب یہ حلال شہوت بھی تیرے لیے منع ہے، یہ روٹی حلال ہے، نہیں کھاؤں گا، پانی حلال نہیں پیوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یمامہ کی جنگ اور جھنڈا سالم مولا حذیفہ کے ہاتھ میں، زید بن خطاب شہید ہوئے سالم مولا حذیفہ کے ہاتھ میں، لڑتے لڑتے گرے زخمی ہو کر، جھنڈا گر گیا، جھنڈا دوسرے صحابی نے اٹھایا، پیچھے زخمیوں کو دیکھنے والے ایک آدمی دوڑ کے آیا، پانی کا مشکیزہ آگے کیا، پانی، ہاں میرا روزہ ہے، میں نہیں پیوں گا، یہاں ڈھال میں ڈال دے، ڈھال میں، اگر میں مغرب تک زندہ رہا تو افطاری کر لوں گا، اور زندہ نہ رہا تو مجھے اللہ افطار کرا دے گا۔ پانی نہیں پیا اور مغرب سے پہلے شہید ہو گئے، اور اللہ کے پاس جا کے روزہ افطار کیا ہے۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تو صبح ایک صحابی ملنے آئے، کہنے کہ ادھر آؤ، تمہیں ایک خواب سناتا ہوں کہ میرے نبی خواب میں آئے، اس کھڑکی میں تھے، ابو بکر عمر ساتھ تھے، کہہ رہے تھے عثمان تیرا پانی بند کر دیا گیا؟ میں کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا آگے ہاتھ کر، میں نے ہاتھ کیے، آپ نے ڈول لٹکایا، اس میں سے پانی نکلا، میں نے منہ لگایا، میں اتنا پیتا گیا کہ میرا سینہ ٹھنڈا، دیکھ ہاتھ رکھ، انہوں نے ہاتھ رکھا تو سینہ ٹھنڈا تھا، پھر فرمایا، مجھ سے کہا عثمان
کہو تو مدد بھیج دوں اور کہو تو روزہ میرے پاس افطار کر لو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس افطار کروں گا. تو دیکھو آج میں نے روزہ رکھا ہے اور اسی دن شہید کر دیے گئے اور روزہ جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کیا. تو روزہ عشق پیدا کرتا ہے. عشق 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 تے آتش ڈوہیں برابر تے عشق دا تاؤ تکھیڑا. یہ وہ آگ ہے جو بس سب کچھ جلا کے راکھ کر دے. عشق پتہ کیا ہے؟ عشقہ 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 کسی کے. آپ نے یہ ایک بیل دیکھی جو درختوں کے اوپر پیلے رنگ کی بیل دیکھی؟ آکاش بیل. آکاش بیل، اس بیل کو کہتے ہیں عشقہ. عشقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت جو کماتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے اور چند دنوں کے بعد سوکھ کے لکڑی ہو جاتا ہے اور لکڑیوں کے ایندھن ہو جاتا ہے اور ایندھنوں کے جل کے راکھ ہو جاتا ہے اور اپنے عشق کو نبھا جاتا ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوق پہ سب کچھ قربان کر دے اور سب کچھ اپنا لگا دے، وہ عاشق ہوتا ہے. روزہ روزہ بھوک اور پیاس عشق کی حرارت پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی محبت عشق میں بدلتی ہے. پھر آخری عشر آتا ہے تو اعتکاف آ جاتا ہے جو عشق کی آگ کو مکمل کر دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ہمیں دے دی. راز و نیاز، ہر رات راز و نیاز کی ہے، ہر رات قیمتی ہے، پر 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 یہ 5 راتیں شب قدر میں سے، شب قدر ان میں سے ایک رات ہے. اس میں اعتکاف ہے، 10 دن کا اعتکاف. آتش عشق نے مجبور کیا اور اللہ کے در پہ آ کے گر گیا کہ تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں. اب راتوں کو اٹھو. آج کل تو راتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے. 5 راتیں جاگ لو، یقیناً شب قدر مل جائے گی. دیکھو ہمارے پاکستان کا ایک بڑا غلط رواج ہے، صرف 27 کی رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں. 27 کو سارا پاکستان جاگتا ہے. ارے 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر. یہ شب قدر کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء جنہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا. تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی کہ جبریل آ گئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. میرے حبیب مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی امت کو تھوڑا ٹائم دیا ہے، لیکن ہم ایک رات دے رہے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر. ان سے کہیں ایک رات مجھ سے بات کر لیں، جاگ لیں، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر لکھ دوں گا. 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر، 80 سال سے زیادہ بندگی کا اجر ایک رات. اب 21 جاگو، 23 جاگو، 25 جاگو، 27 جاگو، 29 جاگو، تو کیا ہوگا؟ ایک رات ضرور شب قدر ہے. صرف 27 کو جاگنا کہ بھائی یہی شب قدر ہے، غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. نہیں، آپ 27 کو جاگے، ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو اور آپ کو مل جائے، لیکن آپ 23 بھی جاگ لیں، 21 بھی جاگ لیں، 25 بھی جاگ لیں، 29 بھی جاگ لیں، ایک رات ضرور آپ کو مل گئی ہے. اور محبت بڑھ کر عشق میں تبدیل ہوگا یہ سب کچھ. آتش عشق بھڑکے گی اور عشق کے انداز نرالے ہیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ سہ بدیاں 1000 علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدے چائی نہ باہو توڑے کافر کہن 1000 ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے. باویں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے روز نہ بننے. روزہ عاشق بنا دیتا ہے، اعتکاف عشق کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے. ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں
ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں سجن مل سن کے مر پوساں ہمارے خواجہ غلام فرید سکریت روش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز کدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب عشق روزہ عاشق بنا دیتا ہے اگر سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو آنکھیں روزہ رکھیں حرام نہ دیکھیں دماغ بھی روزہ رکھے حرام نہ سوچے دل بھی روزہ رکھے کسی کا بغض دل میں ہے تو نکال دے نفرت نکال دے حقارت نکال دے بائیکاٹ ختم کر دے دیکھو ہم حج پہ جاتے ہیں تو معافیاں تلافیاں جناب میں حج تے جا رہے ہیں جناب آکھیا سنیا معاف کرے اجے او جی جاندی کرو او جی اے بندہ منا دیو او جی میں حج تے جاونا ہے اے بندہ منا دیو ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ارے روزہ حج سے بڑا فرض ہے روزہ حج سے بڑا فرض ہے روزہ حج سے بڑا فرض ہے